بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو اسی طرح خوش و خرم رکھے، آمین۔ میرا نام عدنان شاہد ہے، میں انڈیا کولکتہ سے ہوں اور میں گلف کے اندر کویت میں 10 سال سے جاب کر رہا ہوں۔ الگ الگ فیلڈ میں ہمارا جاب رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں انڈیا میں بہت سا جاب کر چکا ہوں۔ میرا سب سے پہلا جاب اپنی لائف کا جو رہا وہ ہوٹل انڈسٹری میں رہا۔ ایز اے اسٹور کیپر میں نے بامبے میں کام کیا تھا 6 مہینے کے لیے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہائی سیکنڈری کی پڑھائی مکمل کر کے میں بامبے گیا اور وہاں جا کر 6 مہینہ جاب کر کے پھر واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد پھر انڈیا کولکتہ میں بھی جاب کیا میں نے۔ وہاں میں نے ہوٹل انڈسٹری میں اور کنٹینیو کیا اور ایز اے جو ہے ہم نے فرنٹ آفس میں نے وہاں کام کیا ہے گیسٹ ہاؤس کے اندر میں۔ تقریباً 5.5-6 سال ہم نے وہاں بھی کام کیا ہے۔ وہاں 3-4 گیسٹ ہاؤس میں نے کام کیا ہے ایز اے فرنٹ آفس، وہاں کام کیا میں نے۔ اور اس کے علاوہ میں نے لیدر انڈسٹری میں بھی کام کیا ایز اے ٹیکنیشین، وہاں پر ایز اے کلرک وہاں کام کیا ہے۔ لیدر کو کس طرح سے اس کو جو ہے کیمیکل کے ذریعے کس طرح سے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے وہاں کی ہیں اور کافی سال اس میں بھی میرا جاب رہا۔ اسی دوران پھر میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جو ہے اس کے بعد گھر والوں نے مجھے گلف میں بھیج دیا اور اس طرح سے میرا جو ہے سفر گلف کا شروع ہوا۔ اور میں یہاں سب سے پہلے جو میرا جاب یہاں پر رہا وہ میرا ایک ریفائنری کے اندر میں جاب تھا۔ ریفائنری کے اندر میں نے سب سے پہلے اپنے یہاں شروعات جو کی ایز اے ہیلپر میں نے کام شروع کیا اور انسولیشن کا کام تھا میرا، بہت ہی خطرناک، بہت ہی تکلیف دہ کام تھا اور زندگی کا 2 سال میرا بہت ہی پریشانیوں میں گزرا اور اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کو ساتھ لے کر اللہ کی ذات پر امید رکھ کے ہمت کر کے کام کرتا رہا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری دعا کو سن لیا۔ اور کیونکہ میں پڑھا لکھا تھا اس لیے میں نے جو ہے یہاں پر آ کے جو ہے سب سے پہلے ایک ایگزام دیا، وہ پرمٹ ہولڈر کا ایگزام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے پہلی بار میں ہی میں اس میں کامیاب ہو گیا اور جب تک میں رہا میں نے کبھی بھی جو ہے ہار کا منہ نہیں دیکھا۔ جب بھی وہ ایگزام کو دیا ہمیشہ میں نے جو ہے نا بہت اچھے نمبروں سے اس کو کامیاب کیا۔ اس طرح سے کمپنی کے اندر میں ایز اے پرمٹ ہولڈر وہاں بن گیا اور پرمٹ ہولڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے میں وہاں سپروائزر کا جاب بھی وہاں کرتا تھا۔ ہمارے انڈر میں جو ہے کافی ورکرس رہتے تھے جن کو لے کر ریفائنری کے اندر میں کام کراتا تھا۔ سارے لوکیشن ورک کے اندر میں سارے ورکرس کو لے کے اس کے اندر کام کراتا تھا اور رننگ پلانٹ کے اندر میں میرا کام ہمیشہ رہتا تھا کیونکہ میرا مینٹیننس کا کام تھا، تو ورکرس کو لے کے کام کراتا تھا۔ اور ہماری اس کام کے اندر میں جو شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، شٹ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ پلانٹ پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے۔ جب بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو مینٹیننس کا کام ہوتا ہے، جو اس کے اندر سے جو سب سے پہلا جو ہوتا ہے انسولیشن کا کام، سب سے میرا کام ہوتا تھا، سب سے پہلا کام انسولیشن کا ہوتا تھا۔ تو انسولیشن کا سب سے پہلے وہاں سے ریموو کرنا ہوتا تھا، سارے ورکرس کو لے کے لوکیشن دکھا کے اور پورے سیفٹی کے ساتھ اس کو ریموو کراتا تھا، بیگس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے ریپ کر کے اس کو نیچے اتار کے اور ہاؤس کیپنگ وغیرہ کافی طریقے سے کافی سسٹمیٹکلی کام کرانا پڑتا تھا صفائی کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ سارے فرائض جو ہیں الحمدللہ میں نے بہت جو ہے کافی خوبی سے بہت اچھے سے انجام دیا۔ اس دوران الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے ہم نے بہت سا سیفٹی ایوارڈز بھی جیتا الحمدللہ۔ جب بھی ہمارے یہاں سیفٹی کا کوئی بھی ایسا پروگرام ہوتا تھا تو اس میں مجھے ہمیشہ بھیجا جاتا تھا کہ عدنان آپ ضرور جائیں گے اور آپ جا کے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمیشہ وہاں جا کے جیتتے ہو۔ تو میں جب بھی وہاں جاتا تھا تو آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ میں ہمیشہ سوالوں کا جواب دیتا تھا بہت اچھا، اور مجھے ہمیشہ جو ہے وہاں سے گفٹ ملتا رہتا تھا۔ کبھی گھڑیاں ملتی، کبھی ٹی شرٹ ملتا، کبھی مجھے جو ہے گفٹ واؤچر کی شکل میں جو ہے مجھے جو ہے گفٹ ملتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ میں نے کافی کچھ جو حاصل کیا ہے کویت میں رہ کر، اور اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے کرتے کرتے جو ہے پھر میں جو ہے اپنی اس کمپنی کے اندر 7.5 سال میں نے وہاں جاب کیا
اور اس کے بعد سے جو ہے جاب سے پھر جو ہے نا میں نے وہاں سے جو ہے واپسی اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اور ریلیز لے کے اس کمپنی سے میں دوسری کمپنی میں گیا، اور دوسری کمپنی میں جا کر جو ہے ایک جو ہے گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، اس کے اندر میں کام کرنا تھا ایز اے فورمین. وہاں میں نے کام کرایا کیونکہ میرا خود کا 7 سال کا اپنا ایکسپیرینس تھا، اس لیے مجھے یہ موقع پھر سے مل گیا. اور پھر سے میں جو ہے یہ قریب جو ہے 14+2 اسٹوریج کی بلڈنگ تھی، ہاسپٹل تھا یہ بہت بڑا، آدان ہاسپٹل کویت کے اندر میں ہے، جو لوگ کویت میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو آدان ہاسپٹل کے میں جو ہے ایز اے فورمین میں وہاں کام کرتا تھا، اور وہاں سارے ورکرس کو لے کے اسی طرح سے وہاں بھی کام کرانا پڑتا تھا الگ الگ لائن کے اندر میں، 2 انچ کی لائن، 3 انچ کی لائن، 1.5 انچ کی لائن، 4 انچ کی، 6 انچ کی، 8 انچ کی، 10 انچ کی، 12 انچ کی، 14 انچ کی، 18، 20 سے لے کر جو ہے آپ کو 30 انچ تک جو ہے، 50 انچ، 55 انچ تک کا جو ہے نا پائپ لائن میں وہ کام کرانا ہوتا تھا. وہ کام کرایا میں نے الحمدللہ، بہت سیفٹی، بہت ہی اچھی طرح سے، بہت ہی جو ہے ایمانداری کے ساتھ میں نے وہاں کام کیا. اور وہاں سے پھر جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹ تقریباً ختم ہو گیا، ہونے کو تھا. تو فورمرس کو سب سے پہلے وہاں سے ریموو کرتے ہیں. اس کے بعد میں پھر ایک اور کمپنی میں وہاں سے جوائن ہوا، العالیہ کمپنی، سوئچ گیئر کمپنی میں. وہاں جا کر مجھے بہت سے محنت کا کام کرنے کو ملا، کافی محنت تھی، میرے لیے نیا جاب تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں ہمت سے اس میں کرتا رہا کام. کبھی مجھے آفیشیل کام کرنا پڑا، کبھی مجھے ان آفیشیل بھی کام کرنا پڑا، کبھی مجھے ورکر کی طرح بھی کام کرنا پڑا، سامانوں کو یہاں سے وہاں لے جانے کا بھی مجھے کام کرنا پڑا. تو الحمدللہ یہ تمام کام جو ہے بخوبی، بڑے جو ہے خوبی سے میں نے یہ تمام چیزوں کو کام کیا، اور کام کر کے جو ہے میں نے اپنا ایک مقام حاصل کیا. اور اس کے بعد میرا جو ہے مجھے چھٹی پہ جانا تھا، تو میں چھٹی پہ چلا گیا. اور چھٹی سے جانے کے بعد جب میں واپسی کی تو مجھے جو ہے پھر سے جو ہے یہاں پر ایز اے کیمپ باس مجھے کمپنی نے کہا کہ ہماری ایک دوسرا سائٹ ہے، وہاں پر ہم کو کام کی لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں پر جا کے جو ہے کام کو دیکھیں. تو الحمدللہ فی الحال جو ہے میں کویت کے اندر میں جو ہے ایک جگہ ہے عبدلی میں ایز اے جو ہے کیمپ باس اسسٹنٹ کے طور پر یہاں کام کر رہا ہوں. میرا کام جو ہے تمام ورکرس کے جو ہے ساری چیزوں کو، ان کی ضرورت کو خیال رکھنے کا کام ہوتا ہے. میرا کام ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا ورکرس آتا ہے تو ان کو روم دینا، ان کو بیڈ شیٹ، پیلو کور، ساری چیزیں ان کو میں پرووائڈ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی سیفٹی وغیرہ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ان کو بتاتا ہوں. اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے ان کے لیے میڈیکل وغیرہ کا بھی انتظام کرنا میرے ذمہ ہوتا ہے. سائٹ کے اندر میں کھانا وغیرہ جو بھی ورکرس وہاں جاتے ہیں جاب میں کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے سائٹ پر، ان تمام لوگوں کا کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کا میرے ذمہ ہوتا ہے. صبح کے وقت کا میرا کام ہوتا ہے زیادہ، صبح 8 بجے سے لے کے 9، 9:30، 10 بجے تک کا کام ہوتا ہے. صبح میں جاتا ہوں، اور جانے کے بعد میں رات میں ہی ساری چیز کی تیاری کر لیتا ہوں، میں فارمیٹ سارا بنا دیتا ہوں. اس کے بعد میں جو ہے میں تقریباً 8 بجے صبح جاتا ہوں، اور جانے کے بعد کچن میں سارے کھانا وغیرہ سیٹ کرتا ہوں. انجینئرس کا الگ ہے، سپروائزر کا، اس کے بعد میں جو ہے ورکرس کا الگ ہے. اس میں عربی ورکرس بھی ہوتے ہیں، عربی ورکرس کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، انڈین ورکرس کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہوتا ہے. یہ سارا جو ہے چیزوں کو جو ہے پیک کر کے، بنا کے، اچھی طرح سے جو ہے کر کے میں جو ہے ریڈی کر کے گاڑی میں لوڈ کرا دیتا ہوں. اور لوڈ کرانے کے بعد میں اس کے بعد وہاں پر سے لوگ جو ہے لے کر اپنا سائٹ پر چلے جاتے ہیں. سائٹ پر جا کے لوگوں کو وقت پر لنچ کا جب ٹائم ہوتا ہے 11، 11:30 بجے سبوں کو اپنا اپنا کھانا دے دیا جاتا ہے. تو یہ میرا کام رہتا ہے. اس کے علاوہ میرا اور کام رہتا ہے کہ مین پاور ہینڈلنگ کا بھی میرا کام ہوتا ہے. ٹوٹل مین پاور کتنا ہے ہمارے پاس میں، میکینیکل میں کتنا ہے، الیکٹریکل میں کتنا ہے، اور جو ہے سول میں کتنے ورکرس ہیں، وہ ٹوٹل جن کا ہے اس کا سارا جو ہے ٹیبلز بنانا پڑتا ہے. اس کے اندر میں انجینئر کتنے ہیں، فورمینس کتنے ہیں، ورکرس کتنے، انڈین ورکرس کتنے ہیں، عربی ورکرس کتنے ہیں، اس سارا کا کیلکولیشن کر کے جو ہے روزانہ کا اپڈیٹ جو ہے ریڈی کر کے رکھتا ہوں الحمدللہ. اور اس طرح سے جو ہے میرا یہ کام ہوتا ہے، اور یہ میرا کام ہے الحمدللہ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میری کوشش ہے، اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت جو ہے یورپ میں گزارنے کے لیے. تو اب میری کوشش ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ یورپ یہاں سے جو ہے ٹرانسفر کروں، یہاں سے یورپ کے لیے جاؤں. کیونکہ عمر ہوتی جا رہی ہے، اور کتنے دن تک آدمی جاب کرے گا. اس کے لیے ایسا چاہتا ہوں کہ اگر یورپ جانا میرا ممکن ہو جائے
تو وہاں جا کے جو ہے تھوڑا جو وقت اور جو باقی بچا ہے اس کو وہاں گزار کے اور ایک اچھا اماؤنٹ حاصل کریں، تاکہ جو ہے اپنے مقام پر جا کے اپنے بیوی بچے فیملی کے ساتھ اپنی زندگی کا وقت دے سکیں اور بچوں کے ساتھ وقت گزار سکیں، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ ساری ہماری کہانی تھی، یہ 10 سال کی پوری میں نے آپ کو جو ہے یہ ہم نے اپنی ہسٹری بتا دی۔ تو ہمیں امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں بہت پسند آئی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو اسے اپنے دوستوں تک، اپنے بھائیوں تک شیئر کریں اور مجھے جو ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب میں کے اندر پہلی بار آئے ہیں تو اس کے جو بیل آئیکن کو دبا دیں اور جو سبسکرائب کریں اس کو، تاکہ جو ہمارے مزید حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔